تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں توحید، اس کا تذکرہ تھا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ توحید چونکہ اصل سبق ہے انسانیت کے لیے، 1,24,000 پیغمبروں کی آمد کا مقصد بھی توحید ہے، اور اس دنیا میں جب تک توحید ہے اس وقت تک یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، سارا نظام باقی ہے۔ اور جب اللہ اللہ کہنے والا یعنی توحید کی صدا بلند کرنے والا نہیں رہے گا تو اللہ اس زمین، آسمان، چاند، سورج، ساری چیزوں کو توڑ کر کے فنا کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اس لیے توحید اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو توحید کا سبق اس کے کان کے اندر اللہ اکبر کہہ کر کے میسیج پہنچایا جاتا ہے۔ بچہ بالغ ہوتا ہے، اللہ اکبر، نماز شروع کرو۔ دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت یہ میسیج منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی کے ساتھ ساتھ جنازے کی 4 تکبیر کہہ کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے لیے دعا ہے، میرے آپ کے لیے میسیج ہے کہ ختم بھی زندگی توحید پر ہے، ابتدا بھی زندگی یہیں سے ہوتی ہے۔ توحید کے پھر وزنی مضبوط 8 دلائل اللہ نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد 2-3 آیات میں توحید بیان کرنے کے بعد بھی اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، پھر بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو شرک کریں گے، اللہ کی توحید کو بگاڑیں گے۔ کبھی اعتقادی شرک ہوگا، کبھی عملی شرک ہوگا، کبھی اور ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ شرک کریں گے، یاد رکھنا قیامت کے دن جب عابد اور معبود دونوں اکٹھے ہوں گے تو یہ عابد لوگ، عبادت کرنے والے، ان معبودوں سے امید لگائے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ کچھ سمجھ کر ہی تو ان کی عبادت کی تھی دنیا کے اندر۔ لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ ہماری جان خود پھنسی ہوئی ہے تو براءت کا اظہار کریں گے اور یوں کہیں گے جناب ہم نے آپ پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم۔ میں نے زبردستی کر کے تم کو غلط راستے پر نہیں چلایا، میں نے دعوت دی تھی، تم نے قبول کر لی، بس اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ صاف جواب جب سنیں گے وہی کہ امیدیں، آرزویں ٹوٹ جائیں گی۔ ایک ٹینشن تو یہ کہ پھنسے ہوئے ہیں، کچھ امید لگائی تھی جن کے اوپر مہر کی تجھ سے توقع تھی، ستم کر نکلا، اور موم سمجھا تھا تیرے دل کو سو پتھر نکلا۔ جب دیکھیں گے یہ بھی صاف جواب دے دیا تو اس دن یہ متبوعین، یہ عابدین کہیں گے کاش لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ایک چانس دنیا میں جانے کا مل جائے تو جیسا آج تم نے ٹکا سا صاف سا جواب ہمیں دے دیا ہے، ہم بھی تمہیں بتائیں اس کا جواب دے کر کے۔ اللہ فرماتے یہ بحث چھوڑو، وما ہم بخارجین من النار، یہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا، وہ ہمیشہ لائف ٹائم کے لیے جہنم تمہارا مقدر
بن چکی ہے۔ یہاں تک کہ مضمون آپ کے سامنے آ چکا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا شرک کی سزا دائمی جہنم ہے۔ دائمی مطلب ہمیشہ ہمیشہ، وما ہم بخارجین من النار، اس سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ اب جس طریقے سے اعتقادی شرک ہوتا ہے ایسے ہی عملی شرک سے بھی بچایا گیا۔ عملی گناہ کیا؟ حلال اور حرام اس چیز کا اختیار صرف اللہ کو ہے، کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے۔ اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا تو وہ چیز ہمیشہ حلال رہے گی، اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو احکم الحاکمین نے حرام قرار دے دیا اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ شیطان جو اعتقادی کفر ہوتا ہے اس میں تو کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی شرک ہے، لیکن عملی شرک کے اندر وہ لوگ پھنس جاتے ہیں۔ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، کلمہ گو ہے، نبی کا امتی ہے، لیکن کہتا ہے کہ نماز تو آپ کے بتانے کے مطابق پڑھوں گا، روزہ تو ایسے رکھوں گا، لیکن جب آئے گی حلال اور حرام کی باری تو پھر خاندان کو بھی دیکھنا ہے، سماج کو بھی دیکھنا ہے، معاشرے کو بھی دیکھنا ہے، کلچر کو بھی دیکھنا ہے، پھر ان کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں نہیں چلتی جی، ہماری برادری کے اندر یہ رواج نہیں ہے جی۔ سنا ہوگا نا اپنے الفاظ تو، کیوں بھائی؟ اللہ رب العزت حاکم ہے، خالق ہے، حلال حرام کا اختیار ان کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے محبوب آپ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کیوں کر رہے ہیں اپنے اوپر؟ اپنی بیویوں کی وجہ سے۔ وہ لمبا واقعہ ہے، میں اس وقت نہیں سناتا، پھر آئے گا کہ کچھ بیویوں نے مل کر کے پروگرام بنایا، نبی علیہ السلام عصر کے بعد ساری بیویوں کے پاس جاتے تھے، تو ایک دو نے یہ سوچا مل کر کے پروگرام بنایا کہ آج یوں کہیں گے اللہ کے نبی سے کہ آپ کے منہ سے ایسی بو آ رہی ہے مغافیر جیسے شہد کی بو ہوتی ہے۔ مقصد یہ تھا تاکہ آپ وہاں پر، وہ بیوی آپ کو ہمیشہ شہد دیتی تھی اصل میں، چونکہ آپ کی پسندیدہ چیز تھی شہد، تو انہوں نے مل کر کے سوتن ہوتی ہے ایک ہنسی مذاق کے طور پر، وہ میں اسی وقت سناؤں گا واقعہ آپ کو انشاءاللہ جب آئے گا۔ اب تو اجمالاً یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے شہد کی، آپ نے فرمایا ہاں مغافیر کوئی چیز، آپ نے فرمایا میں نے وہ چیز استعمال نہیں کی۔ پھر دوسری نے بھی کہہ دیا، تیسری نے، جب دو تین نے کہا تو آدمی کا ذہن بھی بنتا ہے۔ آپ نے کہا کہ چلو آج کے بعد اگر ایسی بات ہے، چونکہ بدبو سے آپ کو سخت نفرت تھی اور خوشبو آپ کو بے حد پسند تھی، آپ نے فرمایا میں آج کے بعد اس کو استعمال ہی نہیں کروں گا۔ مقصد یہ تھا جلدی وہاں سے آ جائے کرے، تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اس کے اندر آور، یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی ان کو۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی، نبی جی آپ کو حلال چیز کو حرام کرنے کا حق نہیں۔ جب نبی کو نہیں ہے جو شریعت کا مطلب وہ ہے، تو آپ اور ہم کس کھیت کے بتوے ہیں بھائی؟ کیوں جی؟ سوچنا چاہیے ہمیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دے دیا، ہمارے یہاں جس گاؤں سے لڑکی لے لی اب اس گاؤں میں رشتہ نہیں کرنا جی، وہ تو ہمارے، اگر ہماری لڑکی وہاں چلی جائے گی تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، غلط بات ہے۔ یہ بھی ایسا ہی ہے، اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا آپ حرام کر رہے ہیں اس کو۔ اللہ نے حلال کیا ہے تایا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، ان میں آپس میں رشتے ہو سکتے ہیں، لیکن ماموں کی لڑکی تو چلے گی جی، ادھر سے تو آتی ہیں، والدہ بھی آئی تھی، لیکن پھوپھی کی ادھر سے بات سمجھ میں نہیں آتی، حلق سے نیچے نہیں اترتی، اور ابھی بھی اڑ مار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہزاروں مسائل ابھی معاشرے کے اندر پنپ رہے ہیں جن کا شریعت سے دور دور کوئی تعلق نہیں، شریعت میں جائز ہیں لیکن ہم نے ان کو ناجائز سمجھ رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہہ رہا ہے، چونکہ معاملہ غذا کا ہے، ہر ایک کو کھانی ہے۔ غذا کا تعلق انسانی جسم کے ساتھ ایسے ہے
جیسے گاڑی کے اندر اگر ڈیزل کی ہے تو ڈیزل ہی ڈالا جائے گا، پیٹرول ڈال دیا تو جناب 2 قدم بھی نہیں چلے گی۔ پیٹرول کی گاڑی میں ڈیزل بھروا دیا تو چلے گی گاڑی؟ پورے انجن کی صفائی کرانی پڑے گی آپ کو اگر معلوم ہو۔ یہ جسم جو ہے باڈی، یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اللہ نے اس جسم کو مٹی سے بنایا ہے، روح مٹی سے نہیں بنی ہے۔ اللہ نے جسم کی غذا مٹی کی چیزوں کو بنایا ہے، لیکن شرط یہ لگا دی کہ تمہیں گاڑی کے انجن کے اندر آئل اور پیٹرول اور ڈیزل حلال ڈالنا ہے، حرام نہیں ڈالنا۔ اگر حرام کی آمیزش ہو جائے گی تو رب کعبہ کی قسم، حدیث کے اندر فرمایا جس جسم کے اندر حرام لقمہ داخل ہو جائے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ غذا کا معاملہ اتنا اہم ہے۔ حجاج بن یوسف نے کیا کیا تھا؟ جب اس کے ظلم بڑھے، اس نے سوچا کہیں علماء لوگ بد دعا نہ کر دیں، تو اس نے سب کو ملا کر کے دسترخوان پر بٹھا کر کے کیا کھلا دیا؟ حرام کھلا دیا۔ کہا کہ اب ان کی دعا اور بد دعا سے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا چالاک آدمی تھا۔ پتہ یہ چلا کہ غذا کو حلال اور پاکیزہ بنانا بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہم بغیر تحقیق کے کچھ بھی مارکیٹ کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں، حلال جانور کے 7 اعضاء ایسے ہیں جو حرام ہیں۔ حلال جانور ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس میں 7 اجزاء ایسے ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نکال نہیں دیتے ان کو الگ، ان کے اندر خصیتین ہے، ذکر ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ اللہ معاف فرمائے خصیتین ان کے کباب بنا کر کے لوگ کھا رہے ہیں اور کہتے قوت باہ کے لیے مفید ہے۔ لعنت ہو ایسی زندگی کے اوپر۔ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا اس کے اندر کوئی شفا اور کوئی صحت نہیں ہو سکتی۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، وہ انسان کو جانتا ہے کون سی چیز اس کے اندر اچھی ہے وہ چیز پہنچائی جائے اور کون سی چیز نقصان دینے والی ہے اس سے اس کو بچایا جائے۔ اس لیے اس قرآن نے، شریعت نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کی فہرست الگ، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کی فہرست الگ۔ ویسے تو اس آیت کا تعلق اس سے بھی ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے نام پر کچھ جانوروں کو آزاد کر دیتے تھے کہ جناب یہ بہت محترم ہے، اب اس کے اوپر نہ سواری کرنا جائز ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی سامان لادنا جائز ہے، نہ اس کو قربان کرنا جائز ہے اپنے بتوں کے نام کے اوپر۔ سورہ مائدہ، سورہ انعام میں تفصیل سے آئے گا وہاں پر وہ کہ کون کون سے جانور ہوتے تھے۔ بعض جانوروں کا دودھ حرام کر دیتے تھے، اور آج کے زمانے کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے ہیں جو اس طریقے سے آوارہ پھرتے ہیں نا، یہ سانڈ اور بچار وغیرہ، یہ بھی اسی طریقے سے چھوڑ دیے جاتے ہیں تبرک کے طور پر، تقرب، قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ حلال چیز کو حرام کیوں قرار دیتے ہو بھائی؟ تو یاد رکھیے انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر کیا پہنچنا چاہیے؟ حلال غذا پہنچنی چاہیے۔ حرام پہنچے گی نقصان ہوگا۔ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے جب یہ آیت یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا پڑھی گئی، ایک صحابی کھڑے ہوئے، بڑے اونچے درجے کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے اس خوش نصیب صحابی سے یہ فرمایا، ارمی یا سعد فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، احد کے دن تیر چلاؤ۔ بڑے اونچے درجے کے صحابی کھڑے ہوئے، سعد ابن وقاص کہا اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ میری ہر دعا کو قبول فرما لے۔ مطلب یہ تھا اللہ مجھے مستجاب الدعا بنا دے، مستجاب الدعا جس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد حلال اور پاکیزہ کھاؤ، مستجاب الدعا بن جاؤ گے۔ اس کے لیے کوئی بڑے نسخے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی غذا کو حلال کر لو، پاکیزہ کھاؤ، حلال اور طیب کھاؤ، اللہ رب العزت اس کی برکت سے کیا بنا دیں گے آپ کو؟ مستجاب الدعا۔ آج ہماری دعاؤں میں خدا کی قسم اثر اسی لیے نہیں ہے، ہماری غذائیں کیا ہے؟ مشکوک، مشتبہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہو چکا، حرام بھی واضح ہو چکا،
وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ مشتبہ ہے۔ جو مشتبہ کے چکر میں پڑے گا وہ حرام تک پہنچ جائے گا۔ حلال چیزوں کو بھی چھانٹ چھانٹ کر کے کھاؤ گے تب جا کر کے بچو گے، اور اگر اناپ شناپ سب چلتا رہے گا تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے، مشتبہ بھی کھائے گا انسان اور حرام تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے اس جسم کو بنانے کے چکر میں اتنا اندھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو مٹی میں ملنے والی چیز ہے بھائی صاحب۔ آدمی کا جسم کیا ہے؟ جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا دیا، خون سے گارا بنایا، اینٹ جس میں ہڈیاں، اور چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں۔ موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ اس مٹی کی عمارت کے چکر میں اتنا اندھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچ سمجھ کر کے اپنی غذا کا استعمال کرو۔ قرآن نے دو چیزیں بتائی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ۔ یہ امر اباحت کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے کہ کبھی سمجھو کہ کھانا پینا واجب اور ضروری ہے، نہیں، اباحت بہتر ہے، کھاؤ گے زندگی باقی رہے گی، لیکن مما فی الارض، زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ، حلالا طیبا۔ یہاں پر مما من تبعیضیہ ہے، یعنی زمین کی ساری چیزیں، ایسا نہیں کہ حلال ہوں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں، افیم ہے، گانجا ہے، ذرا سے سب زمین سے پیدا ہوتی ہے، آپ سمجھو کہ وہ بھی حلال ہے؟ نہیں، کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو زمین کی ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، حلالن، پہلی شرط یہ کہ حلال ہو۔ حلال حلن سے بنا ہے، حلن کے معنی آتے ہیں گرہ کھول دینا، یعنی شریعت نے حرام ہونے کی گرہ اس سے کھول دی اور آپ کے لیے اس کو حلال کر دیا، اس کو کھاؤ۔ اور جس کے اوپر شریعت نے گرہ لگا دی حرام ہونے کی، وہ کیا بن جاتی ہے؟ حرام۔ قرآن پاک میں ایک آیت آئے گی، خلق لکم مما فی الارض جمیعا، پیدا کی اس نے وہ تمام چیزیں زمین کی تمہارے لیے۔ تو فقہا نے مسئلہ نکالا کہ اصل اشیاء کے اندر اباحت ہے، حلت ہے، اگر کوئی حرام ہونے کی دلیل آ جائے تو پھر وہ حرام ہو جاتی ہے وہ چیز۔ اس لیے آپ ہر چیز کا مسئلہ پوچھے، جی آلو کون سی دلیل سے حلال ہے؟ جی آلو کی حدیث سناؤ مجھے، یا قرآن کی کون سی آیت میں آیا ہے؟ یا آپ پیاز کو حلال کہتے ہیں، دال کو حلال کہتے ہیں، یا آپ لہسن کو حلال کہتے ہیں، یا آپ گوبھی، اس کا ذکر بتائیے حدیث میں کہاں آیا ہے؟ تو بھائی صاحب ہر چیز کا ذکر نہیں آئے گا، اصول بیان کر دیا۔ زمین کی پیداوار جو حلال چیزیں ہیں وہ اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، بس حلال ہونا شرط ہے۔ اگر حرمت کی کوئی دلیل آ جائے گی تو پھر وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ حرام۔ اب مجھے مسئلہ یہاں پر چھیڑنا تو نہیں چاہیے، لیکن اندر وسوسہ پیدا ہو رہا ہے، میرے پر رکا نہیں جا رہا، اس لیے مجھے کہنا پڑے گا۔ میں کیا کروں، مجبور ہو جاتا نا انسان، زبان پر بات آتی ہے، بھائی ادھر دیکھو، ادھر متوجہ ہو۔ مچھلی آپ کھاتے ہیں، اور ایک جھینگا بھی سنا آپ نے کبھی؟ کھاتے بھی ہیں کیا آپ لوگ؟ ہم بمبئی کے اندر 10 سال رہے ہیں، وہاں کوئی شادی ایسی نہیں ہوتی، خاص کر بڑے لیول کی جو شادی ہوتی ہے جس میں جھینگا نہ دیا جاتا ہو۔ اور ہمارا مزاج یہ ہے، ہم لوگ چونکہ جھینگے کو نہ اس کو حلال سمجھتے نہ کھاتے، ہمارا تو عام موقف یہی ہے۔ اب جب ہم وہاں پر گئے، بڑی ہم کو الجھن پیدا ہوئی، ہر شادی کے اندر گھر کے کبھی جاتے تو جھینگا بڑا ڈش کے اندر سجا کر کے ہمارے سامنے لاتے، تو ہم نہیں کھاتے تھے، کہ مؤذن صاحب تھے اس کو دے دیتے، بھائی آپ کھاؤ، وہ اس کو کھاتے تھے۔ میں نے اپنا موقف ظاہر کیا، حالانکہ میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، میں تو ناقل ہوں۔ ناقل کہتے ہیں جو اپنے بڑوں کے پیچھے چلنے والا ہو، محقق نہیں ہوں، اپنے بڑوں کے پیچھے چلنے والا۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے، امام الہند و سندھ اور دیوبند کے علماء کے ریڑھ کی ہڈی مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنے فتاوی رشیدیہ کے اندر اس کو ناجائز اور حرام لکھا ہے۔ اب اس کے اوپر پھر بڑی تحقیقیں ہوئی، منجد کے اندر بھی لکھا ہے حیوان سرطان، اور
بنایا کے اندر لکھا ہے لیسا من السمکی فی شیء، مچھلی کی نہ کسی قسم سے ہے اور نہ مچھلی کے خاندان سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ سمندری مخلوق میں سے صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی چیز حلال نہیں، سیدھے موقف ان کا یہ ہے۔ دوسرے ائمہ نے اگرچہ اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کر رہا ہوں، جن کے ہم ناقل، جن کے ہم مقلد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ اور کوئی جائز نہیں ہے سمندری مخلوق میں سے۔ اور اس کو تو ایک کیڑا یا بنایا کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی قوم تھی جو بے حیا تھی، اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر کے اس شکل کے اندر مطلب پیدا کر دیا۔ بہرحال اکثر علماء ہمارے یہی کہتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی یہی موقف تھا، لیکن بنگالی لوگوں نے دعوت کر دی، لکھا کہ ان کو لے گئے بنگال اور خوب گھوٹ گھوٹ کر کے پلایا ان کو۔ بعد میں جب آئے تب لکھا کہ حضرت آپ کو بہت کھلایا ہم نے، گڑبڑ کر دی ان کے ساتھ بھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھو تحقیق کر لینی چاہیے، جس چیز کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے اب معاملہ اور مشتبہ ہو جاتا ہے، اس لیے اگر نہیں کھائیں گے تو کیا پرابلم آ جائے گی۔ جس چیز کے بارے میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ حلال ہے یا حرام، تو بہتر یہ ہے کہ جب وہ مشتبہ ہو جاتی ہے تو اس سے اگر اعتراض کر لیا جائے تو اچھی چیز ہے، کون سی جان نکلی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں حرام نہیں مکروہ ہے، آپ سنو گے بہت سے لوگ کیا کہیں گے مکروہ۔ تو فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 فصل فی الکراہیہ، 500 مستند علماء نے لکھا ہے فتاوی عالمگیری کو۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذمہ داری لگائی تھی 500 معتبر علماء کی، کوئی مسئلہ آتا تھا ان کے سامنے پیش ہوتا تھا، چھان پھٹک کر کے پھر اس کو کتاب میں لکھا جاتا تھا۔ اس کتاب میں فصل فی الکراہیہ کے تحت لکھا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل شیء عندنا مکروہ، ہر وہ چیز جس کو ہم احکام کے باب میں مکروہ کہیں فہو حرام، تو وہ حرام ہوتی ہے بھائی صاحب۔ تو اس لیے مکروہ کا سہارا لے کر یہ نہیں کہ بھائی کھاتے رہو اور مکروہ مکروہ بھی کہتے رہو، کھانا ہے تو پھر کھل کر کے کھاؤ دلالی کے ساتھ میں، اور نہیں کھانا ہے تو چھوڑ دو، بات ختم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے حلال چیز کھائیں گے۔ دیکھو سورۃ المؤمنون میں آئے گا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، پیغمبروں کی جماعت، پاکیزہ چیز کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے اکل حلال اعمال صالحہ کے لیے اکل حلال شرط ہے، حلال کھائے گا تبھی اعمال صالحہ کر سکے گا، اگر حلال غذا نہیں ہوگی اعمال صالحہ کر ہی نہیں سکتا۔ آج کل جو دیکھ رہے ہیں نا، ماں باپ کی نافرمان اولاد ہو رہی ہے، گھروں میں جھگڑے چل رہے ہیں، تو دم دعا تعویذ بعد میں کرانا، پہلے اپنی اپنی غذاؤں کو چیک کر لیں کہ ہم جو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں کیوں جی وہ فلٹر ہو کر کے پاک صاف حلال اور طیب بھی ہے یا نہیں، یا جھوٹ بول کر کے فراڈ کر کے گلے کاٹ کر کے حرام غذا کھلائیں گے اور پھر سوچیں گے کہ جنید بغدادی اور شبلی پیدا ہوں گے گھر کے اندر۔ طفل سے وہ آئے کیا، ماں باپ کے اتوار کی دودھ ہے ڈبوں کا اور تعلیم ہے سرکار کی جناب، سارا دھکا پیل کام چل رہا ہے ایسے ہی، نہ غذا صحیح نہ تعلیم صحیح، اور پھر عجیب بس پوچھو نا، بچہ تو بات ہی نہیں مانتا، مانے گا کہاں سے بھائی، آپ نے حلال تو کھلایا نہیں اس کو۔ اس لیے میرے بھائیو یہ طویل موضوع ہے، نبیوں کو حکم دیا اللہ نے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاکیزہ صاف ستھری چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پھر اللہ اعمال صالحہ کی توفیق دے گا۔ دیوبند کے اندر ایک آدمی تھا بیچارہ گھاس کھودنے والا، محنت مزدوری کر کے ایک پیسہ جمع کرتا تھا، جب 10-20 پیسے اکٹھے ہو جاتے تھے اس زمانے کے اندر تو علماء دیوبند کی دعوت کرتا تھا، وہی خشک روٹی کچھ لا کر کے، اور علماء اس کی دعوت کا بے صبری سے انتظار کرتے تھے، خدا کی قسم کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، اور کہتے تھے کہ جب اس کی دعوت کھاتے ہیں تو دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ آج کی دعوتیں کھا کر کے ظلمت پیدا ہوتی ہے، کیوں پتہ نہیں کہاں سے اکٹھا کر رکھا ہے۔ تو جب غذا غلط جائے گی تو معاملہ غلط ہوگا نہیں،
اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، احمد بن حنبل کی دعوت کی، بڑا اہتمام کیا۔ جب یہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے بہت زیادہ کھانا کھایا، مطلب ترتیب سے ہٹ کر کے۔ تو امام شافعی کی بچیاں دیکھ رہی تھی، رات کو لوٹے میں پانی رکھا تاکہ رات کو تہجد پڑھے۔ تو رات جب گزر گئی، صبح دیکھا مصلی بھی ایسے ہی رکھا ہوا ہے، لوٹا بھی ایسے ہی رکھا ہے۔ تو بچیوں کو ٹینشن ہوئی، رات کھانا بھی زیادہ کھایا مہمان نے، اور لگتا ہے کہ رات تہجد بھی نہیں پڑھی، وضو بھی نہیں کیا، ایسے ہی لوٹا رکھا ہوا ہے۔ تو امام شافعی سے بچوں نے کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ تو کہہ رہے تھے بڑے عالم اور میرا اتنا بڑا شاگرد ہے، یہ ہے وہ ہے، جناب کا حل تو یہ ہے۔ امام شافعی نے بچوں کو پردے کے پیچھے بٹھایا کہ نہیں بھائی، سچائی کا زمانہ تھا، شاگرد سے پوچھتے ہیں۔ پوچھا احمد میری بچیاں کچھ سوال کرنا چاہتی ہیں۔ جی استاد جی بتائیے۔ کہ یہ سوال ہے، آپ نے کھانا بھی زیادہ کھایا، جب آپ میرے پاس رہتے تھے تب تو یہ حالت نہیں تھی، اور آپ نے لگتا ہے وضو بھی نہیں کیا، لوٹے میں پانی بھی ایسے رکھا ہے، مصلی بھی ایسے پڑا ہے۔ فرمایا استاد محترم خدا کی قسم، جب پہلا لقمہ جسم کے اندر پہنچا عجیب کیفیت تھی میرے دل کی، دل کے اندر وہ نورانیت پیدا ہوئی۔ میں نے سوچا کہ آج استاد نے دعوت کی ہے، حلال مال ہے، جی بھر کر کے آج تسلی کے ساتھ کھاؤں۔ اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے میرے اوپر علوم کے دریا بہا دیے۔ میں رات سو نہیں سکا، پوری رات جاگتا رہا، اور ایک آیت سے تقریباً 100 یا 1000 مسائل نکالے ہیں قرآن پاک کی، اور ایک دین کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نماز نوافل سے افضل ہے، سمجھ لیں۔ اس لیے وضو بھی نہیں ٹوٹا استاد جی، اور نماز تو اس لیے نہیں پڑھی چونکہ میں دین کے اس سے بڑے کام کے اندر مشغول تھا۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہے بھائی صاحب۔ تو کس چیز کا اثر تھا؟ غذا کا اثر تھا۔ اس لیے یاد رکھو، ہم لاکھ حاجی بن جائیں، نمازی بن جائیں، خانہ کعبہ کے روزانہ طواف کرتے رہو، اور اپنے ماتھے کے اوپر خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر نشان ڈال لو جا کر کے، اور اپنے گھٹنوں پر بھی نشان لگا لو نمازی ہونے کا۔ خدا کی قسم غذا صحیح نہیں ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، سیدھی بات بتا رہا ہوں، بالکل صاف ستھری بات کہنا اور سکھی رہنا۔ ہاں، تبلیغ پوری زندگی نکل جاؤ، جہاد میں نکل جاؤ، کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ غذا صحیح نہیں ہوگی۔ یہاں آنا پڑے گا مین چیز۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن میں شرک کا ذکر چل رہا تھا، توحید کا ذکر چل رہا تھا، اس کے بعد میں نماز کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، کسی چیز کا ذکر نہیں۔ اللہ جانتا ہے غذا صحیح نہیں ہوگی تو ان چیزوں سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیوں جی؟ اس لیے پہلے کس چیز کا ذکر کیا؟ پاکیزہ حلال کھاؤ، اور سارے انسانوں کو خطاب کیا، اس لیے کہ جو قوم حرام کھاتی ہے، غلط کھاتی ہے، اس کے اخلاق کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ جو لوگ خنزیر کھا رہے ہیں، دیکھ لو کتنی بے حیائی ہم کے اندر۔ کیوں جی؟ بے حیائی نہیں ہے، ننگے ہو گئے وہ لوگ، اور ننگے ہونے کو فخر سمجھتے ہیں، اور ننگے ہو کر کے بھی پریشانوں کو دیکھتا نہیں تو سوچ رہے اب کیا کریں، تو آگے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسی غذا بھائی ایسے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو حلال طیب پاکیزہ چیز کھانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، حرام غذاؤں سے حفاظت فرمائے، اور بات غذا کی نہیں، جن چیزوں کو ہم نے حرام سمجھ لیا زبردستی ان تمام کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ شریعت نے جن چیزوں کو حلال کر دیا بس وہ حلال ہے، اور جن چیزوں کو حرام کر دیا وہ حرام ہے۔ حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، درمیانی چیز مشتبہ چیز کو چھوڑ دو تو انشاءاللہ حلال پر باقی رہیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔